آرٹس کونسل کراچی میں ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر میگا پروجیکٹس یا میگا ڈسٹرکشن کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ مقررین نے میگا پروجیکٹس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی تباہی کے اسباب پر خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر قانون کے استاد عبیرہ نے کہا کہ مالیر میں بیریا ٹاؤن اور ملیر ایکسپریس وے وہاں کے ماحول کے علاوہ ثقافت کو تباہ کرنے کے سبب بن رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو اس کے سدباب کے لیے ہمیں قانونی اداروں کو رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی شمولیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ تعمیرات کنسٹرکشن شروع ہونے کے بعد کی گئی، جو کہ اوبیسلی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ہوئی ہے۔ لوگوں کا آپ کو جسے کہتے ہیں ہم لاء میں فری پرائر اینڈ انفارمڈ کنسنٹ چاہیے۔ فری یعنی کہ آزادانہ طور پر، پرائر یعنی کہ منصوبے سے پہلے، اور انفارمڈ یعنی کہ جانکاری کے ساتھ، تو وہ تو ہوا نہیں۔ اور ان کے اندر جو عورتیں تھیں تو وہ عورتوں سے تو یعنی کہ نہ ہونے کے برابر کنسلٹیشن تھی، 6 یا 7 عورتیں تھیں، اور وہ ساری جو تھیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ ہاؤس وائف کا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دیہی علاقوں کے اندر، کراچی کے پیری اربن رورل ایریاز کے اندر عورت کا کردار جو ہے وہ صرف ہاؤس وائف کا نہیں ہے، چاہے وہ بول رہی ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے۔ انڈیا کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو بڑا ریڈیکل طریقے سے ایکٹیوسٹ نے استعمال کیا ہے۔ ہمیں اداروں کو کمپیل کرنا ہے کہ ہمیں انفارمیشن، اور ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاء کو یوز کریں، ہم سیپا کے لاء کو سمجھیں۔ سیپا کے لاء کے علاوہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ سیپا کا 2014 کا لاء انوائرمنٹ ماحولیات کے حوالے سے نہیں استعمال ہو رہا، ہمارا ٹرائیبیونل جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو گیا ہے، ہمارا ٹرائیبیونل جو ہے وہ آنسربل جو ہے وہ سرمایہ دار کو، کمیونٹی کو نہیں، انسان کو نہیں، عورت کو نہیں، تو ہم بین الاقوامی راستے ضرور اختیار کر سکتے ہیں۔ گجر اور رنگی کے اندر ہم نے UN کے ہاؤسنگ ریپورٹ کو لکھا، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی جو ریپورٹ ہے، انڈیجنس رائٹس کے حوالے سے کوئی ٹریٹی نہیں ہے، لیکن انڈیجنس رائٹس کے حوالے سے ایک UN ڈیکلریشن ہے جو کئی تحفظات دیتی ہے۔ جو گڈاب کے اور ملیر کے لوگ جس طریقے سے اپنے ماحول کو کنزرو کرتے چلے آئے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ انڈیجنس رائٹس ڈیکلریشن میں لکھی ہیں۔ اور نہ صرف یہ، گل حسن کلمتی صاحب نے جو ڈاکیومنٹیشن ہیریٹیج سائٹس کی ہے، اور جو حکومت سندھ کو بار بار گزارش کی ہے کہ ان ہیریٹیج سائٹس کی آپ نوٹیفیکیشن کریں، جو ابھی تک ہمیں ان کو جواب نہیں ملا ہے۔ تو اس طرح کے کام آپ کو کرنے ہیں لوکل لیول پہ بھی، اور پھر ان کو جوڑنا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم لوگ، اس کے لیے ہم لوگ ٹیوٹوریلز رکھ سکتے ہیں، نو یور رائٹ سیشنز رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم پینڈیمک کے بعد، کیونکہ UN ہاؤسنگ ریپورٹ کو ضرورت تھی کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کرے ایوکشنز، جبری بے دخلی پر، تو ہم لوگوں کا ٹائمنگ بھی ایک ضروری چیز ہے نا۔ اب کیونکہ کلائمیٹ چینج کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں، آئی تھنک ملیر ایکسپریس وے، ایجوکیشن سٹی DHA اور بحریہ کے خلاف ہم ایک اگر بہت بڑی مہم موومنٹ کو بلڈ کرتے رہیں، جو کہ انڈیجنس رائٹس الائنس کرتی چلی آئی ہے، تو آئی تھنک قانونی طور پر بھی ہمارے کئی ذرائع نظر آئیں گے۔ کرتھر کے خلاف ہم لوگ سپریم کورٹ کو پٹیشن کریں گے، تو یہ کام ابھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ ابھی پٹیشن فائل کریں گے۔ اور خود قسمتی سے ہمارے جو اوپر لیول کے لائرز ہیں، جو عموماً بہت بڑی فیس دیتے ہیں کروڑوں کے اندر، وہ ماحولیاتی چیزوں کے اوپر فری میں کام کرنے کے لیے کیونکہ یہ کام اتنا اہم ہے۔ اس موقع پر جنگلی حیات کے فوٹوگرافر سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ ملیر زراعت کی وجہ سے چرند اور پرندوں کا پناہ گاہ ہوا کرتا تھا، اب یہاں جنگلی حیات ناپید ہوتی جا رہی ہے، جس سے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے 2022 میں گڈاب چھوڑ دیا ہے، 2022 میں نے کانٹور چھوڑ دیا ہے، اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امپیکٹ جو میں اس وقت ریڈ کر رہا تھا کہ 55, 50 یا 60% امپیکٹ ہے، وہ اب سپورٹ ایریاز میں تو 90 پلس پہ آ گیا ہے، کہ اب ہم کو اگر بہت زیادہ رین فال ہوتی ہے تو وہ بٹرفلائز نظر آتی ہیں، لیکن جنرلی اگر تھوڑا سا، جیسے اس سال ابھی کوئی امید نہیں ہے، پچھلے سال کم ہوئی ہیں بارشیں، تو نمبرز بہت گرے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم جب جاتے تھے فیلڈ میں تو کچھ جگہوں پہ ہمیں 60 پلس اسپیشیز ملتے تھے برڈس کے، 15 سے 20 ہمیں بٹرفلائز کی اسپیشیز ایک وقت میں ریکارڈ کرنے کو ملتے تھے۔ اصل میں فیلڈ میں بٹرفلائز یا وائلڈ لائف کے آبزرویشن جو ہے انتہائی ہی صبر آزما کام ہے۔ جب
آپ کسی صبر آزما کام کو کرنے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی رزلٹ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچانے کے لیے موو کرتے ہیں. تو مجھ سے پہلے جو وائلڈ لائف فوٹوگرافر یہاں کاٹور آتے تھے، اسپیشلی کاٹور، انہوں نے تقریباً 2018 کے بعد وہاں جانا چھوڑ دیا ہے. لیکن میں 2018 کے بعد بھی گیا ہوں، میں 2022 کو بھی گیا ہوں اسٹارٹنگ میں. لیکن یہ ہے کہ جب میں ہر ویک جاتا تھا یا کم سے کم مہینے میں 2 وزٹس میرے ہوتے تھے گجرات میں یا کاٹور میں، اب میرے وزٹ نہیں ہوتے. اب کئی مہینوں میں 1 وزٹ کرتا ہوں. 2022 میں نے 2 وزٹ کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں میں پورا دن وہاں گزارتا ہوں. 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ درخت کم ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بیئریبل نہیں ہے. ہم جو ٹیمپریچر کاؤنٹ کرتے ہیں وہ شیڈو کے نیچے کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ وہاں اب تو شیڈو ہی نہیں ہے، درخت کاٹے گئے ہیں. اور میں ورڈیٹر فلائی کیچر ہر ونٹر کو مائگریٹ کر کے آتا تھا، اور گڈاپے سے یہی ریکارڈ مجھے ملے ہیں. مجھے دوستوں نے بولا ہے الگ کلر کا کوئی نیلے کلر کا پرندہ نظر آیا، جن کو نہیں پتا. تو میں گیا، میں نے وہاں چیک کیا تو ورلڈ فلائی کیچر جو اسلام آباد کے مرگلا کے پہاڑوں میں ملتا تھا، اور مرگلا میں کروڑوں کے حساب سے درخت لگے ہوئے ہیں. تو اگر اس کے بعد اس کا کوئی ٹھکانا تھا تو ملیر کے وہ جنگلات تھے، وہ ایریاز تھے گڈاپ اور کھٹور کے، جہاں وہ درختوں میں اپنا ونٹر گزارتا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے اسپیشیز اب نہیں ملتے ہیں. کراچی 2015 کا یا 16 کا جو ہیٹ ویو آیا تھا، لوگ اس میں مرے تھے 2000-3000 جو بھی لوگ، بہت سارے لوگ مر رہے ہیں آج بھی. چونکہ آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے تو آپ رپورٹ نہیں کر پا رہے. ہاں، ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نہیں ہے، لوگ مرتے ہیں کم کوانٹٹی میں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا. اب لوگ، انہوں نے 2015-16 کا جو ہیٹ ویو دیکھا تو لوگ ڈرتے ہیں، تھوڑا سا گرمی ہوتی ہے باہر نہیں جاتے. میرے خیال میں کچھ وقتوں بعد ہم نے چرند پرند کو ختم کر کے اپنے لیے دعوت دی ہے عذابوں کو. کچھ وقتوں بعد انسان کا رہنا کراچی جیسے کنکریٹ کے شہر میں بہت ہی مشکل ہوگا. نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تہمینہ ولی کا کہنا تھا کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ اور دیگر تعمیرات ہمارے لیے ترقی نہیں بلکہ تباہی کا سبب بن رہی ہیں. جو نوجوان نسل یہاں پہ رہتے ہیں، جو گھروں پہ رہتے ہیں، سب لوگوں میں یہ اویئرنیس اب تک آ گئی ہوگی کہ یہ جو میگا ڈیولپمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بیریا ہے یا DHA ہے، جو بھی ہے، مطلب ان 2 میگا ڈیولپمنٹ کو ہم جو آبائی لوگ ہیں، لوکل پرسن، ایسے لوکل پرسن ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کو ایک میگا ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے. ہمارے نظریے کے مطابق ایک میگا ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو علاقے ہیں، جس علاقے میں ہم لوگ زندگی کر رہے ہیں، جیسے کہ کاٹور ہے، کاٹور کے علاوہ گڈاپ ہے، گڈاپ کے علاوہ جو بھی مطلب جو انڈیویجول جو وہاں پہ اسپیسیفک گول وہاں پہ پائے جاتے ہیں، وہ سارے ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے جو عورت ہیں، مطلب ہم اس پوائنٹ کو لے کر جو ہمارے عورت ریزسٹنس کے نام سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، مطلب جو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہاں پہ بیٹھ کر ہائی لائٹ کریں کہ وہ وہاں پہ کس طرح سے اپنا باقاعدہ مطلب ایک باشعور کردار ادا کر رہے ہیں. اور باقاعدہ یہ شعور جو ہم ڈسٹریکشن کی بات کر رہے ہیں، کون سا نوجوان نسلوں میں ہے. اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ آگے جا کر یہ جو ڈسٹریکشن ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے ایک تباہی کا ہی نام اس کو دے سکتے ہیں. ایک اچھا مطلب مستقبل یا ایک باشعور مستقبل ہمارے لیے نہیں بن سکتا. سیمینار سے معروف محقق گل حسن کلمتی نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر کراچی کے لیے ملیر کی زراعت اور گرین بیلٹ کی اہمیت پر گرین ویلی پروڈکشن کی طرف سے دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی. سیمینار کے آخر میں شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے گئے.